بین الاقوامی نظام میں ریاست کا وجود سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس انٹرنیشنل سسٹم میں دیگر کئی کھلاڑی میدان میں آنے کے باوجود ریاست عالمی نظام میں ایک بنیادی یونٹ کا کردار ادا کرتی ہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا کردار اور کام کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ریاست کی اہمیت کا مکمل ادراک کرنے کے لیے ہمیں جن اہم ایشوز کو ذہن میں رکھنا ہوگا ان میں ایک یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کی نظر میں تمام ریاستیں مساوی وزن اور اہمیت رکھتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ریاستوں کی برابری کا اصول حقیقی سیاست میں کہیں وجود نہیں رکھتا۔ بین الاقوامی نظام میں ریاستوں کی برابری کی درجہ بندی کرنے کے مختلف اصول ہوتے ہیں، جن میں اس ریاست کا جغرافیائی رقبہ، آباد قدرتی وسائل، اکانومسکری قوت، تربیت یافتہ افرادی قوت اور علم و ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اس امر کا جائزہ لینا نہایت اہم ہے کہ ایک ریاست اپنے بنیادی فنکشنز کی ادائیگی کے لیے کس قدر مؤثر ہے۔ یہاں ساری توجہ اس کے داخلی تناظر پر مرکوز ہے کہ وہ ریاست داخلی تناظر میں اپنی برتری اور قانون کی بالادستی برقرار رکھنے، اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے اور انسانی اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمیں جدید ریاست کا کھوج 17ویں صدی کے وسط میں ملتا ہے، جب یورپ میں سیاست کے سیکولر ہونے کی بدولت خود مختار ریاست اور حکمران کے نظریے نے فروغ پانا شروع کیا تھا۔ حکمرانوں پر چرچ کے بالادست کردار کو ختم کر دیا گیا تھا اور ایک خود مختار علاقے کی حامل ریاست کے تصور نے پہلے یورپ اور پھر دیگر علاقوں میں فروغ پانے میں ایک صدی کا وقت لیا۔ پھر رفتہ رفتہ ایک مقتدر بادشاہت اور خود مختار جاگیردارانہ طبقے کی حکمرانی کی جگہ انتخابات کے ذریعے عوام کے نمائندہ حکمرانوں کا تصور سامنے آنے لگا۔ خالص سرمایہ دارانہ نظام کی جگہ فلاحی ریاست کا نظریہ فروغ پانے لگا۔ 19ویں صدی کے آخر سے 1945 میں دوسر چھوٹیے جنگ عظیم کے خاتمے تک رفتہ رفتہ الفاش افریقہ اور مشرق نوست میں نوآبادیاتی حکمرانوں کی بدولت جدید ریاست کا نظام متعارف ہو گیا۔ برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے دور میں جنوبی ایشیا کے ممالک خصوصاً بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ریاستی ادارے وجود میں آئے۔ جن ممالک کو براہ راست مغربی نوآبادیات سے واسطہ نہیں بھی پڑا، انہوں نے بھی جدید ریاست کے نظام کے مطابق ڈھلنے کا عمل سیکھ لیا۔ جدید ریاست میں ہمیں یہ خصوصیات ملتی ہیں کہ اس ریاست کو اپنے جغرافیائی مہن وقوع کی حدود میں سپریم لیگل اتھارٹی حاصل ہوتی ہے اور اپنی رت برقرار رکھنے کے لیے فزیکل اور لیگل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ آئین اور قانون کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ریاستی اداروں کے کردار کا تنوع اسے روایتی بادشاہی نظام سے ممیز کرتا ہے۔ تمام جدید ریاستوں نے آئینی اور قانونی نظاموں کی تدوین کر دی ہے۔ ریاست تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے جنہیں قانون اور آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک ریاست کا نمائندہ دستوری نظام دوسری ریاست سے مختلف ہو سکتا ہے یا وقت گزرنے کے ساتھ ایک ہی ریاست کے اندر تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ دون حاضر میں گورننس اور سیاسی انتظام کی ذمہ داری ایک پیچیدہ شکل اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان جیسی ریاستوں میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا جواز برقرار رکھنے اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے متعدد فرائض ادا کرے۔ ریاست کے ساتھ شہریوں کی وفاداری کو محض ایک روایتی فرض نہیں سمجھا جا سکتا۔ ریاست کو بھی اپنی ذمہ داریاں اس انداز میں قبول کرنا پڑتی ہیں کہ شہریوں کو بھی اپنے تجربے سے یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ ریاست بھی ان کے مفادات کا خیال رکھتی ہے، نیز یہ کہ وہ اس موجودہ ریاستی نظام میں ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں کی غالب اکثریت مسلمان ہے مگر یہاں ایک علاقن لسانی اور نسلی تنوع پایا جاتا ہے، اس کے لیے اہم ترین چیلنج یہ ہے کہ ان متنوع عوامل کے لیے گنجائش کیسے پیدا کی جائے۔ ان متنوع ذیلی شناختوں کو قومی دھارے سے خارج کرنے کے بجائے انہیں قومی شناخت کے اجزائے ترکیبی سمجھا جائے۔ شناختوں کے اس تنوع کے لیے گنجائش پیدا کر کے انہیں پاکستان کی طاقت کے قالب میں ڈھالا جائے۔ ہم کسی واحدنی اور مرکزیت پسند قومی شناخت کے متحمل نہیں ہو سکتے، بلکہ اسے ایک کثیر جہتی شناخت ہونا چاہیے جو پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کے تہذیبی اور ثقافتی پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہو۔ ایک متنوع تناظر میں رہتے ہوئے سماجی استحکام اور قومی ہم آہنگی اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے اگر ریاستی حکومت ایک ایسا نمائندہ سیاسی نظام تخلیق کرنے پر بھرپور توجہ دے جو علاقن نسلی اور سیاسی تعلق اور جینڈر سے قطع نظر اپنے تمام شہریوں کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونے کے لیے مساوی مواقع فراہم کرے۔
یہ امر بھی نہایت اہم ہے کہ قومی ہم آہنگی پیدا کرنے والے سیاسی طور پر متحرک لوگوں میں یہ احساس جاگزیں کیا جائے وہ اپنے ملک کے سیاسی عمل میں برابر کے شریک ہے۔ اس تنوع کے چپتے ہوئے عوامل کو معاشی ترقی کے ذریعے بہتر اور درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان کے تمام شہریوں کو بہتر معاشی مواقع فراہم کر دیے جائیں تو قومی ہم آہنگی اور داخلی اتحاد کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ملکی معیشت شہریوں کی زندگی کی کوالٹی بہتر بنانے کے مواقع پیدا کر دیتی ہے تو ہمارا معاشرہ مزید پرامن اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ یہ بات پاکستان جیسے ملک کے لیے نہایت ضروری ہے جہاں کی آبادی کا غالب حصہ 18 سے 40 سال کے ایج گروپ میں آتا ہے۔ عمر کی اس کیٹیگری میں شامل لوگ معاشی اور سماجی ترقی کے زینے طے کرنے کے متمنی ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں ریاست سے امید کی جاتی ہے کہ وہ انہیں اپنے خوابوں کی تکمیل کے بہتر مواقع مہیا کرے گی۔ صرف معاشی ترقی ہی کافی نہیں ہوتی، یہ بھی ضروری ہے کہ معاشی ترقی کا ثمر سوسائٹی کے تمام طبقات تک پہنچ رہا ہو۔ اگر معاشی ترقی کے نتیجے میں دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو رہی ہو اور اگر مختلف علاقوں اور عوام میں معاشی عدم مساوات پید الف ہو رہی ہو تو سماجی تنازعات میں شدت اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نسلی اور مقامی شناختوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ریاست میں قومی ہم آہنگی کو مستحکم کرنے کے لیے اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشی انصاف کی فراہمی بھی ناگزیر ہوتی ہے۔ کسی ریاست کی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عوام کو بنیادی سروسز مہیا کرنے کا بندوبست کرے جن کا تقاضا ہے کہ انہیں تعلیم و صحت عامہ کی خدمات اور شہری سہولتیں مہیا کی جائیں۔ پاکستانی حکومتوں نے روایتی طور پر عام شہریوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی پر کافی وسائل خرچ نہیں کیے جس نے پاکستان میں قومیت سازی کے عمل پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کی معیشت ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے قاصر ہے جنہیں اپنا مستقبل غیر محفوظ نظر آتا ہے۔ اس طرح کے حالات نوجوان نسل کو سیاسی طور پر گمراہ کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ یہ ہمیں اس امر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ چین، جاپان اور کئی دیگر مشرقی ایشیائی ممالک نے گزشتہ 4 اشروں میں ترقی کی منازل کیسے طے کی ہیں۔ ان ممالک نے اپنے وسائل کا بڑا حصہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پر خرچ کیا ہے اور اپنی متنوع آبادی کو برابر معاشی مواقع فراہم کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو وسعت دی ہے۔ پاکستان کے پالیسی ساز ان ممالک کے تجربے سے سیکھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ ان کی پالیسیاں اور سیاست ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور سماجی و معاشی انصاف کی فراہمی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔